بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور بیٹا ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ آپ کو پچھلے لیکچر میں نے ایک مضمون وقت کی پابندی ریوائز کروایا تھا، امید ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کی تیاری کر لی ہوگی۔ تو آج بیٹا ہم حصہ غزل میں ایک غزل ریوائز کریں گے۔ اور بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو ادب کی دو اقسام ہیں، یعنی نثر اور شاعری یا سخن، اور شاعری کی بھی آگے بہت یعنی اس کے اصناف ہیں، اور اس میں نظم بھی آ جاتی ہے، غزل بھی آ جاتی ہے۔ تو غزل پہلے ہم غزل دیکھتے ہیں کہ غزل کس سے کہتے ہیں۔ تو بیٹا غزل کا لفظ عربی زبان کے ایک مصدر ہے جس کے معنی کاٹنا یعنی چرخے پر روئی سے سوت یا دھاگا بنانا ہے۔ ادب کی روح سے غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ اور غزل ایسی صنف ہے جس میں عشق و محبت یعنی اس میں حقیقی اور مجازی دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو غزل کی کم از کم اشعار کی تعداد 5 اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور اس کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حسن مطلع بھی ہوتا ہے غزل میں۔ اور غزل کا دوسرا شعر اگر پہلے شعر کی طرح ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ یہ جو آج ہم غزل پڑھیں گے اس کا بھی اس میں دوسرا شعر جو ہے حسن مطلع ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بیت الغزل ہوتا ہے، بیت الغزل کہتے ہیں غزل کا جو سب سے خوبصورت شعر ہوتا ہے اس کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ آج بیٹا ہم علی اسکندر جگر مراد آبادی کی غزل پڑھیں گے، اور ان سے پہلے شاعر کا تعارف اور ان کے کلام خصوصیات پہلے پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 139 نکالیں۔ تو بیٹا علی اسکندر جگر مراد آبادی کا ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ ان کی ولادت جو ہے وہ 1890 6 اپریل 1890 مراد آباد یعنی اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اور سن وفات جو ہے وہ 1952 ہے۔ کچھ کتابوں میں 1960 لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کی درسی کتاب میں انہوں نے 1952 لکھا ہوا ہے۔ تو 9 ستمبر 1952 اور گونڈا اتر پردیش میں وفات ہوئی۔ تو پڑھتے تعارف۔ جگر مراد آبادی مراد آباد انڈیا میں پیدا ہوئے۔ یہ بیٹا انڈر لائن کرے، جگر ان کا قلمی نام ہے، اور مراد آبادی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مراد آباد میں پیدا ہوئے، تو یہ انڈر لائن کریں۔ ان کے والد کا نام علی نظر تھا۔ ان کے دادا، والد، چچا اور بھائی بھی شاعر تھے۔ ان کے والد علی نظر جو تھے وہ بھی ایک بہت عمدہ شاعر تھے، اور اسی طرح ان کے دادا، ان کے چچا اور بھائی بھی شاعر تھے۔ انہیں گھر میں ہی ایک ادبی شاعرانہ ماحول ملا۔ جگر نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن فارسی بخوبی جانتے تھے، یعنی وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، صرف انہوں نے میٹرک پاس کیا، لیکن انہیں فارسی پر عبور حاصل تھا اور اس میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ تلاش معاش کے سلسلے میں وطن سے نکلے اور ایک طویل مدت تک آگرہ، گونڈا، مینا پور، لکھنؤ، الہ آباد اور بھوپال میں مقیم رہے۔ اس کے بعد پھر تلاش معاش کے سلسلے میں وہ پھر اپنے جو آبائی شہر تھا اس سے باقی شہروں میں گئے، اور کافی عرصے تک آگرہ میں، مین پور، لکھنؤ، الہ آباد، بھوپال وغیرہ میں وہاں پہ ملازمت کے سلسلے میں مقیم رہے۔ اسی دوران میں ان کی دوستی مشہور شاعر اصغر گونڈوی سے ہوئی، جو بعد میں رشتہ داری میں بدل گئی۔ اس طرح ان کی ایک اس دور کے مشہور شاعر اصغر گونڈوی سے ملاقات ہوئی اور ان کی دوستی ہو گئی۔ اصغر، ان کا پورا نام جو تھا وہ اصغر حسین اصغر تھا، اور اصغر گونڈوی ان کا قلمی نام ہے، اور غزل گو شاعر تھے۔ 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے اور 1936 میں وفات پائی۔ ان کی شاعری کے مجموعے نشاط روح اور سرود زندگی ہیں، تو وہ بھی عمدہ شاعر تھے۔ اور جگر جو تھے شاعری میں اصغر گونڈوی اور داغ دلوی سے اصلاح بھی لیا کرتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ ان کی کافی دوستی ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ رشتہ داری میں بھی بدل گئی، اور اصغر گونڈوی کی جو بیوی تھی ان کی بہن کے ساتھ جگر کی شادی ہوئی۔ اس طرح ان کی دوستی بعد میں رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ اس پیراگراف میں ہم نے ان کا مختصر تعارف پڑھا ہے، اور اگلے پیراگراف میں ان کے کلام کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔ آپ بیٹا دیکھیں اگلا پیراگراف۔ جگر اردو کے ان شاعروں میں شامل ہے جن کو پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا۔ جگر حسن کے شیدائی تھے، شیدائی یعنی شوقین تھے، اور جمالیاتی دل و دماغ رکھتے تھے۔ جمالیاتی کہتے ہیں احساس سے جمال یا خوبصورتی کا احساس رکھنے والا شاعر۔ جگر بہت عمدہ شاعر تھے، ان کا کلام پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا، یعنی مشاعروں میں شرکت کرتے تھے اور ان کا کلام وہاں پہ سنا بھی گیا۔ اس طرح انہیں جمالیاتی احساس ان کے اندر بہت زیادہ تھا، خوبصورتی کو پسند کرنے کا احساس ان کا زیادہ تھا، اس لیے ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتے ہیں۔ وہ ایک فطری شاعر تھے، انہوں نے شاعرانہ مزاج پایا تھا، اور حسرت، اصغر، فانی کے ساتھ ان کا شمار بھی اس دور کے بہترین اور جدید غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔
اور انہوں نے اپنے دور کے جو بہترین شاعر تھے جیسے حضرت موہانی تھے، اصغر گونڈوی، فانی، ان کے طرح وہ بھی ایک بہترین شاعر تھے اور غزل گو شاعر ہیں. انہوں نے زیادہ غزلیات کہی ہیں. ان کی شاعری جذبات و احساسات کی شاعری ہے، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں احساس و جذبات کی ترجمانی کی ہے. اگرچہ ان کے ہاں فلسفیانہ خیالات اور تصوف بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ خالص حسن و عشق و جوانی کے شاعر ہیں. جگر چونکہ غزل کے شاعر ہیں، اس وجہ سے غزل میں چونکہ مختلف موضوعات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی غزلیات میں بھی فلسفیانہ خیالات بھی پائے جاتے ہیں. تصوف پہ بھی لکھا ہے. تصوف جو ہے اس کے لغوی معنی تزکیہ نفس، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا، یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں. روحانی تعلیم ہے اور وہ بزرگوں سے حاصل کی جاتی ہے. تو انہوں نے فلسفیانہ خیالات اور تصوف کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، کیونکہ تصوف سے بھی ان کو لگاؤ تھا. جگر جو تھے ان یعنی ایک بزرگ سے ملاقات کے بعد ہی ان میں کافی تبدیلی آئی تھی اور تصوف کی طرف وہ مائل ہوئے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی غزلیات میں تصوف پہ بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے حسن و عشق کے بارے میں شاعری کی ہے. ان کی غزلیں غنائیت سے بھرپور ہیں. اور بیٹا غنائیت کا معنی ہوتا ہے موسیقیت، یعنی نغمے کی کیفیت. تو ان کی غزلیات میں موسیقیت اور ترنم اور نغمے کی کیفیت پائی جاتی ہے. وہ مشاعروں میں مسحور کن انداز میں ترنم سے غزل پڑھتے اور سب پر چھا جاتے. جگر کی آواز بھی اچھی تھی. جب وہ مشاعروں میں شرکت کرتے تو اپنا کلام ترنم سے پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سب بہت شوق سے ان کا کلام سنتے تھے. ان کے ہاں قنوتیت نہیں بلکہ نشاط اور امید جھلکتی ہے. قنوتیت مایوسی کو کہتے ہیں، نشاط خوشی کا احساس. تو ان کے ہاں مایوسی نہیں پائی جاتی بلکہ ان کی شاعری میں خوشی کا اور امید کا احساس ملتا ہے. وہ ایک درویش صفت انسان تھے اور یہی کیفیت ان کی شاعری میں بھی موجود ہے. وہ درویشانہ مزاج رکھتے تھے اور یہی کیفیت ہمیں ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے. اور ان کی شاعری کے جو مجموعے ہیں اس میں شعلہ طور، جذبات جگر، تخیلات جگر، نغمات جگر، درد جگر، آتش گل وغیرہ. تو ان کا جو سب سے پہلا مجموعہ تھا داغ جگر، وہ 1928 میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا مجموعہ شعلہ طور تھا جو کہ 1932 میں شائع ہوا. تو یہ بیٹا ان کی شاعری کے مجموعے ہم نے پڑھے ہیں. تو آپ نے اس میں جو میں نے آپ کو انڈرلائن جملے کروائے ہیں وہ آپ نے MCQs کے لیے اس کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی ہم ویڈیو میں پھر غزل پڑھتے ہیں.